بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّانِي وَهُوَ الَّذِي يُعْمَلُ لِتَشْخِيصِ الظَّوَاهِرِ۔ تھوڑا سا اگر آپ پیچھے جائیں، میری کتاب کا تو بنتا ہے صفحہ نمبر 135، الامارات المعمولۃ فی استنباط الاحکام شریعت من الفاظ الکتاب والسنہ وہی علی قسمین۔ القسم الاول ما یعمل لتشخیص مراد المتکلم عند احتمال ارادت خلاف ذلک کاصالۃ الحقیقہ، والقسم الثانی ما یعمل لتشخیص اوضاع الالفاظ وتمییز مجازاتها من حقائقها وظواہرها عن خلافها۔ ابھی تک جو ہم نے بحث کی ہے وہ ساری کی ساری قسم اول میں تھی۔ توجہ کے ساتھ آپ، کون سی؟ بالکل آسان سی بات ہے، وہ یہ تھی کہ اگر صغرا یہ ہوتی ہے، اور آسان کر دوں بالکل، کہ ہم کہتے ہیں ھذا اللفظ ظاہر فی ھذا المعنی، یہ ہوگی صغرا، اور آگے کہتے ہیں کل ظاہر حجہ، یہ ہو گئی، چونکہ کبریٰ میں ہمیشہ کلیات ہوتے ہیں۔ ہم نے پہلے بحث کبروی کی تھی، ٹھیک ہے جی، کہ آیا ظواہر حجت ہیں یا ظواہر حجت نہیں۔ شیخ اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ یہ ہوا مشہور کا کہ ظواہر حجت ہیں مطلقہ، چاہے وہ ظواہر کتاب ہوں، چاہے ظواہر اخبار ہوں، یا ظواہر مطلق کلام ہوں، ظواہر حجت ہیں مطلقہ۔ مقابل میں 5-6 اقوال اور آئے تھے، اخباریوں کا آیا تھا، صاحب قوانین کا آیا تھا، صاحب معالم کا تھا، الی آخری، وہ ساری بحث مکمل ہو گئی، لیکن وہ قسم ثانی کی بحث تھی یا بحث کبروی تھی بالفاظ دیگر۔ آج جو بحث شروع ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ صغروی، کہ ھذا اللفظ ظاہر فی ھذا المعنی۔ پہلی یہ تھی بالکل آسان پیرا میں کہ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ لفظ کس معنی میں ظہور رکھتا ہے، لیکن بات یہ تھی کہ آیا یہ ظہور حجت ہے یا حجت نہیں، وہ بات ختم ہو گئی۔ آج ہماری بحث جو ہے یہ مختصر سی ہوگی، انشاءاللہ 2 درسوں میں شاید مکمل ہو جائے، وہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ کرنا کہ یہ لفظ کس معنی میں ظہور رکھتا ہے۔ توجہ فرمانا آگا، مثلا امر ظہور فی الوجوب رکھتا ہے، مثلا نہیں ظہور فی الوجوب رکھتی ہے، مثلا مفہوم کیا ہے، جملہ شرطیہ مفہوم رکھتا ہے، مفہوم حجت ہے، الی آخری۔ جن چیزوں کو مشخص کرنا، یا یہ معنی اس لفظ کا معنی حقیقی ہے یا معنی مجازی، یہ ہے ایک آج کے ہمارے درس کا موضوع یہ ہے۔ دوبارہ آسان توجہ فرما لیں، موضوع ہمارا یہ ہوا کہ اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سا لفظ یا کون سا جملہ کس معنی میں ظہور رکھتا ہے۔ توجہ فرمائی نا جی۔ اچھا، مثلا مثال، ایک لفظ متکلم سے صادر ہوا، فوراً ہمیں ایک معنی کا تبادر ہو گیا، تو کیا اس تبادر کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ھذا اللفظ ظاہر فی ھذا المعنی؟ یا مثلا
قول لغوی، لغوی نے کہا، اہل لغت نے کہ فلاں لفظ فلاں معنی کے لیے وضع ہوا ہے، تو آیا یہ قول لغوی سے ثابت ہو جائے گا یہ کہنا کہ جناب یہ لفظ اس معنی میں ظہور رکھتا ہے؟ سمجھا کی بات کی؟ تو گویا آج یہ جو قسم اس میں جو ہمارا موضوع ہے بحث ہے، قسم اول کبریٰ میں تھی، قسم ثانی صغریٰ میں ہے۔ اس میں ہے کہ یہ مشخص نہیں کرنا کہ مراد متکلم کیا ہے، بلکہ یہ مشخص کرنا ہے کہ کس لفظ کا یا جملے کا ظہور کس معنی میں ہے، یہ ہے۔ سمجھا کی بات؟ آسان اور پیرے میں توجہ فرمانا، لطف آئے گا، بالکل آسان سی باتیں ہیں۔ متکلم کی زبان سے ایک لفظ صادر ہوا، بہت توجہ، اس لفظ سے ایک معنی کا ہمیں تبادر ہوا، ٹھیک ہے جی؟ اب اس تبادر سے اب ذرا لطف لینا ہے، ہمارا جو اصل موضوع ہے اس کی طرف جانا ہے۔ اس تبادر سے جو ہمیں ظن حاصل ہو رہا ہے کہ شاید یہ لفظ اسی معنی میں ہی ظہور رکھتا ہے، آیا یہ ظن حجت ہے یا نہیں ہے؟ ہماری بات چونکہ ظنون کی چل رہی ہے نا، اب اس سے ملانا ہے۔ ایک لغوی نے کہا کہ یہ لفظ اس معنی کے لیے وضع ہوا ہے، لہذا جب یہ لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے کی ظہور فلاں معنی پہ ہوتا ہے۔ تو اس قول لغوی سے جو ظن حاصل ہوتا ہے کہ شاید ایسا ہو، آیا یہ ظن حجت ہے یا حجت نہیں؟ اب یہ ہماری اصل بات سے مربوط ہو گیا، یاد ہے نا بات کو؟ بات ہماری کیا تھی؟ شروع یہاں سے ہوئی تھی کہ کیا آیا تعبد بظن امکان تو رکھتا ہے، واقع بھی ہوا ہے یا نہیں، یہاں سے بات چلی تھی نا۔ پھر ہم نے کہا کہ پہلے ہم ایک تاسیس سے اصل کرتے ہیں، ہم نے کیا کہا تھا؟ اصل یہ ہے کہ عمل بظن صحیح نہیں۔ پھر ہم نے ایک درجہ قدم آگے بڑھے، ہم نے کہا مگر کچھ ظنون ایسے ہیں کہ جو اس اصل سے خارج ہیں، شاباش، وہ کون سے ہیں؟ پھر اس میں ہم گئے تھے ظواہر کی طرف، جہاں سے ہماری یہ بحث چلی کہ ہاں جو ظواہر کی حجیت کے ہم قائل ہوئے تھے وہ قائل ہوئے تھے من باب ظن الخاص، کہ کچھ ظنون ہیں کہ جن پر دلیل انسداد کے علاوہ باقاعدہ ایک مستقل ادلہ یا ایک دلیل یا کئی دلیلیں اس کے حجیت پر اور معتبر ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ ان میں سے ایک ہم نے کہا تھا ظواہر، یہ بات چلی تھی۔ اب ظواہر میں پھر ہم نے دو حصے کر دیے، ایک تھا کہ خود ظواہر حجت ہیں یا نہیں ہیں، بئی معنی کہ مراد متکلم کو مشخص کرنے کے لیے، اور ایک ہم نے یہ کہا تھا کہ خود ظہور میں کہ کون سا لفظ کس معنی میں ظہور رکھتا ہے۔ ہم نے کہا تھا یہ کبریٰ ہے، تو ہم نے کبروی بحث پہلے کر دے کہ کون سا لفظ کس معنی میں ظہور رکھتا ہے، یہ بات ہے صغروی، صغروی کی بات آج ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی؟ لطف لینے والا، سمجھا کی بات؟ بہت ساری چیزیں نقل ہوئیں کہ کسی لفظ کے کسی معنی پر، کسی جملہ کے کسی معنی پر ظہور ہونے رکھنے کے لیے، یعنی تشخیص ظہور کے لیے جو علامات، جو امارات ذکر ہوئی ہیں، ان میں قول لغوی کا ذکر بھی آتا ہے، تبادر بھی آتا ہے، قیاس بھی آتا ہے، صحت حمل بھی آتا ہے، اضطراد بھی آتا ہے۔ کیا کہ ان سے ظن حاصل ہوتا ہے کہ یہ لفظ اس معنی میں ظہور رکھتا ہے یا اس کے لیے وضع ہوا ہے۔ تو اب اگلا سوال ہوگا کہ یہ جو اسباب ہیں ظن کے، بدریہ تبادر، اضطراد، صحت حمل، قول لغوی، آیا یہ ظنون معتبرہ میں سے ہیں؟ آیا ان ظنون کی حجیت پر بھی ہمارے پاس دلیل قطعی موجود ہے یا نہیں؟ سمجھا کیا جان؟ ظن کی دو قسمیں
ہم نے ابھی تک پیچھے پڑھی تو ہیں بار بار کہ ایک ہوتا ہے ظن مطلق اور ایک ہے ظن خاص. ذرا توجہ کرنا، آج اس کو لکھ لینا تو بعد میں پھر بار بار نہ بتانا پڑے. خود شیخ عالم نے بہترین خوبصورت عبارت کے ساتھ اس کو واضح کیا ہے. پھر ہم واپس جاتے ہیں اپنے اصل بات میں. ظن مطلق کیا ہے اور ظن خاص کیا ہے؟ ظن مطلق وہ ہوتا ہے کہ احکام شرعیہ میں جس کے معتبر ہونے پر فقط اور فقط انسداد باب علم والی دلیل ہو، کوئی اور دلیل نہ ہو. دو لفظ ہیں اس میں، اس کو لکھ لیں، اس کو یاد کر لیں، بار بار پھر بتانے میں ٹائم لگتا ہے. ظن مطلق میں کیا؟ نمبر ایک کہ یہ ظن مطلق کی بات ہے کہ احکام شرعیہ سے متعلق ظن، ہر ظن کی بات نہیں. نمبر دو، اس کے معتبر ہونے پر سوائے انسداد باب علم کے کوئی اور دلیل نہ ہو تو اس ظن کو ہم کہتے ہیں ظن مطلق. سمجھا کی بات کی؟ اس کے مقابل میں اور ہے ظن خاص. توجہ ہو جان، ظن خاص کیا ہے؟ کہ جس کے معتبر ہونے پر کوئی دلیل قطعی موجود ہو، سمجھا گی، اور اس کے اعتبار اور حجیت پر فقط دلیل انسداد کا سہارا نہ لیا گیا ہو، بلکہ حتیٰ کہ وہ ظن معتبر ہو چاہے زمانہ انفتاح باب علم کا بھی کیوں نہ ہو، وہ پھر بھی معتبر ہوتا ہے کہ دلیل اس کی حجیت اور اعتبار پر داد کرتی ہے. ایسے ظن کو ظن خاص کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا آجان؟ یہ بات ختم. اب ہم آتے ہیں کہ یہ جناب جو تشخیص الفاظ ہے کہ کون سا لفظ کس معنی کے لیے وضع ہوا، کون سا جملہ کس معنی میں ظہور رکھتا ہے الی آخرہ، اس کے لیے قیاس کو بھی ذکر کیا جاتا ہے، تبادر کو بھی کیا جاتا ہے، اطراد الی آخرہ. سمجھا کی بات کی؟ اس میں ایک قول لغوی کو بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی لغوی کہہ دے کہ یہ لفظ اس معنی کے لیے وضع ہوا تو یہ بھی ان میں سے ایک ہے، اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہی معنی ہی اس کا حقیقی ہے اور اس کے ذریعے معنی حقیقی اور مجازی کا ہم کر سکتے. جناب اصل کیا ہے اس بارے میں؟ سمجھا کی بات کی؟ کہ چاہے وہ قول لغوی ہو، چاہے وہ تبادر ہو، چاہے اطراد ہو، الی آخر جو بھی ہو، آیا یہ ظنون جو ان سے حاصل ہوتے ہیں، آیا یہ ظنون معتبر ہیں؟ آیا یہ حجت ہیں؟ فرماتے ہیں اصل عدم حجیت ہے. اصل تو یہ ہے کہ یہ معتبر نہیں ہے. البتہ ان میں سے مشہور فقط قول لغوی کی حجیت کے قائل ہیں. مشہور کہتے ہیں کہ قول لغوی من باب ظن الخاص حجت ہے. مشہور کیا کہتے ہیں؟ کہ تشخیص معانی کے لیے کہ الفاظ سے او معانی، جملوں سے معنی، ان کے ظواہر اور ان سے مراد کے لیے مشہور فقط قول لغوی کی حجیت کے قائل ہیں. دلیلیں اجماع عملی بھی دیتے ہیں، اجماع قولی کی دیتے ہیں، اور سیرت عقلائیہ بھی اس پر دلیل دیتے ہیں الی آخری. وہ ہم ساری آرام سے پڑھتے ہیں چونکہ کوئی اتنی دقیق بحث نہیں ہے. میں انشاءاللہ بھی گزارش کرتا ہوں ترتیب سے. وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّانِي، توجہ آقا جان، قسم اول بحث کبروی تھی کہ الظواہر حجت نہ ہو لا. آج ہے قسم
اول سوری قسم ثانی وہ کیا ہے؟ وہ کبروی تھی، یہ صغروی ہے۔ وہ ہے ہوا زن، یعنی وہ زن الذی یعمل لتشخیص ظواہر، کہ جس پر عمل کیا جاتا ہے تشخیص ظواہر کے لیے۔ کیا مطلب؟ کون سا لفظ یا جملہ کس معنی میں ظہور رکھتا ہے، اب اس سے جو ظن حاصل ہو آیا یہ حجت ہے یا نہیں ہے۔ آگے انشاءاللہ بات چلتے ہیں۔ فرماتے ہیں مثلا کا تشخیص، یہ مشخص کرنا کہ ان اللفظ المفرد الفلانی، کہ فلان لفظ کا، جیسے لفظ سعید ہے، آیا یہ لفظ سعید مطلق وجہ عرض میں ظہور رکھتا ہے یا تراب خالص میں، او صیغہ افعال، کہ آیا صیغہ افعال ظہور فی الوجوب رکھتا ہے یا ظہور فی الاستحباب رکھتا ہے یا ظہور فی مطلق طلب، مثلا او ان المرکب الفلانی، یا مثلا وہ مفرد نہ ہو مرکب و جملہ ہو، کیسے؟ کجملۃ الشرطیہ، کہ مثلا جملہ شرطیہ آیا ظہور فی المفہوم رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ اب فرماتے ہیں ظاہر بالحکم بحکم الوضع فی المعنی الفلانی، سمجھ آگئی بات کی کہ ان لفظ الفلانی ظاہر، ذرا غور کرنا ہے اور جملہ ملانا ہے عبارت کو، کہ ان اللفظ المفرد الفلانی ظاہر بحکم الوضع فی المعنی الفلانی، کہ فلان لفظ یا جملہ فلاں معنی میں ظہور رکھتا ہے بحکم الوضع، یعنی اس لفظ کو اس معنی کے لیے یا اس جملہ کو اس معنی کے لیے وضع کیا گیا۔ خوب، یا مثلا ان الامر الواقع عقیب الحاضر ظاہر فی مجرد رفع الحاضر دون الالزام، امر عقیب الحاضر آیت مجیدہ کیا تھی؟ اس میں یہ حکم آیا تھا کہ جب تم احرام میں ہو تمہارے اوپر شکار حرام ہے، لیکن آ گیا فیضا حللتم فاصطادوا، جب محل ہو جاؤ تو فاصطادوا صیغہ امر تھا۔ اب اس کو مثال دیتے ہیں کہ یہ ہے امر عقیب الحاضر، کہ جس سے پہلے روکا گیا بعد میں، تو آیا یہ امر ظہور فی الوجوب رکھتا ہے یا رکھتا ہے فقط مطلق رفع حاضر میں، کہ جو پہلے تمہارے اوپر حرمت تھی اب وہ حرمت نہیں ہے، اب کرو نہ کرو علیحدہ ہے، یعنی ظہور سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ نکتہ سمجھا؟ خوب، اب فرماتے ہیں کون سا لفظ کس معنی میں ظہور رکھتا ہے یا کون سا جملہ؟ وَالظَّنُّ الْحَاصِلُ هُنَا يَرْجِعُ إِلَى الظَّنِّ بِالْوَضْعِ اللُّغْوِي، ہمیں کیسے گمان ہو، کیسے ظن حاصل ہو کہ ظن یہ ہے کہ یہ لفظ اس معنی میں ظہور رکھتا ہے، تو یہ ہمیں حاصل ہوگا وضع لغوی کے ظن سے، کہ فلان لغوی نے کہا ہے کہ اس لفظ کو اس معنی کے لیے وضع کیا گیا، تو اس سے جو ظن حاصل ہوگا اس سے ہمیں ظن ہوگا کہ یہ معنی اس معنی میں، یہ لفظ اس معنی میں ظہور رکھتا ہے، یا وضع لغوی کے ذریعے اول انفہام العرفی، یا انفہام عرفی کیا ہے؟ کہ جب بھی کوئی متکلم فلان لفظ بولتا ہے تو عرف اس سے یہ معنی، اور جس کو آپ تبادر کہتے ہیں، اطراد کہتے ہیں وغیرہ، اس سے یہ معنی سمجھتا ہے، تو اس سے ہمیں ظن ہوتا ہے اچھا اس کا مطلب یہ لفظ فلان معنی میں ظہور رکھتا ہے۔ اب یہ جو ہمیں ظن حاصل ہو رہا ہے تشخیص کا، والاوفق بالقواعد عدم حجیت الظن ہنا، مطابق اصل، مطابق قاعدہ تو یہ ہے کہ ایسا کوئی ظن حجت کیوں میری جان؟ آپ کہیں گے اس لیے کہ ہم نے پیچھے تاسیس اصل میں یہ کہا تھا کہ عمل بالظن میں اصل عدم حجیت ہے، جب کہ تک کہ کسی ظن کے حجت ہونے پر خاص دلیل نہ ہو، لہذا جہاں بھی وہی ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّ الثَّابِتَ الْمُتَيَقَّنَ، چونکہ جو چیز یقیناً جس کی حجیت ثابت ہے، جس پر دلیلیں قائم ہیں، وہ ہے فقط حجیت الظواہر، کہ ظواہر حجت ہیں،
اس کو ہم نے بالادلہ ثابت کیا، لہذا یہ ظواہر جو ہیں حجت ہیں، تو ان کا ظن اس اصل سے بالدلیل خارج ہو گیا۔ لیکن اما حجیت الظن، لیکن یہ والا ظن کون سا کہ انا ھذا ظاہر، کہ یہ لفظ اس معنی میں ظہور رکھتا ہے، یہ جو صغروی ہے، فرماتے ہیں اس ظن کی حجیت فلا دلیل علیہ، میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہاں ادا وجوہ، سوائے ان کے کہ جن کو علماء نے نقل کیا، کس میں؟ فی اس بات جزئی من جزیات هذا المسئلہ، اس مسئلہ کی جزیات میں سے ایک مسئلہ ہے، یعنی علماء نے حجیت قول لغوی میں کچھ وجوہات ذکر کی ہیں۔ وہ وجوہات کون سی ہیں؟ وہ تبادر ہے، وہ اضطراد ہے، وہ صحت حمل ہے، الی آخرہ، اس کو ذکر کیا ہے۔ خوب، وہ جزئی کون سی ہے؟ وہ ہے حجیت قول اللغویین فی الاوضاع، کون سا لفظ کس معنی کے لیے واضح ہوا، اس میں لغوی اگر کہہ دے کہ یہ لفظ اس معنی کے لیے واضح ہوا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ قول لغوی حجت ہے۔ سمجھا کی بات؟ پوری توجہ میری جان۔ اب اس سارے پیرے کی ترتیب کے بعد ہم نے اوپر جو عنوان بنانا ہے، اگر آپ خلاصہ نکالیں تو گویا یہاں پر شیخ اعظم ایک بات شروع کر رہے ہیں کہ یہ جو مشہور کہتے ہیں کہ قول لغوی حجت ہے، قول لغوی سے حاصل ہونے والا ظن ظنون خاصہ میں سے ہے، لہذا اصل عدم تعبد بظن سے یہ خارج ہے، اس کو شیخ اعظم موضوع بحث قرار دے رہے ہیں کہ آیا واقعاً قول لغوی حجت ہے یا حجت نہیں۔ سمجھا کہ بات کیا ہے؟ خوب، شیخ اعظم فرماتے ہیں فَإِنَّ الْمَشْهُورَ كَوْنُهُ مِنَ الظُّنُونِ الْخَاصَّةِ، مشہور یہ ہے کہ قول لغوی ظنون خاصہ سے ہے، یعنی الظن بالقول لغوی، کہ اگر لغوی نے کہا کہ یہ لفظ اس معنی کے لیے واضح ہوا اور اس سے ہمیں جو ظن حاصل ہوتا ہے اور وہ سبب بنتا ہے اس کا کہ یہ لفظ اس معنی میں ظہور رکھتا ہے، یہ بھی ظن ظنون خاصہ میں سے ہے۔ سمجھ آگے بات کی؟ قول لغوی کی حجیت کے قائل ہیں من باب الظن الخاص، التی ثابتت حجیتها، وہ کہتے ہیں کہ قول لغوی ظنون خاصہ میں سے ہے، اس کی حجیت ثابت ہے مستقل دلیلوں سے، مع قطع النظر عن انسداد باب العلم فی الاحکام الشرعیہ، اس سے ہٹ کر کے احکام شریعہ میں ہم انسداد باب علم کے قائل ہوں، اس سے ہٹ کر اس پر ادلہ حجیت پر موجود ہے۔ وَإِنْ كَانَتِ الْحِكْمَةُ فِي اعْتِبَارِهَا، اگرچہ حکمت اور فلسفہ تو وہی ہے کہ اکثر موارد احکام شریعہ میں باب العلم کہ ہر حکم شریع پر نص قرآن کو ڈھونڈنا، روایت متواترہ کو ڈھونڈنا یا اجماع من کو ڈھونڈنا یہ مشکل ہے، اگرچہ حکمت ہوئی ہے لیکن بہرحال اس کی علت یہ ہے نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ حکمت اور چیز ہوتی ہے میری جان، دلیل اور مدلول میں جدائی نہیں ہو سکتی، دلیل ہے تو مدلول ہے، مدلول ہے تو، لیکن حکمت اور حکم میں ہو سکتا ہے کہ حکم اس حکمت کی بنیاد پر نہ ہو، کسی اور بنیاد پر ہو۔ ٹھیک ہو گیا؟ شاباش۔ فرماتے ہیں فَإِنَّ ظَاهِرَا ان حکمت اعتبار اکثر ظنون خاصہ، اگر ہم صحیح سچ دیکھیں تو جتنے بھی ظنون کو ہم من باب ظن الخاص حجت قرار دیتے ہیں ان میں بھی اصل حکمت تو وہی ہوتی ہے۔ کیوں؟ چونکہ اکثر احکام شرعیہ اور عرفیہ میں باب العلم منسد ہوتا ہے، لیکن اس حکمت کی بنیاد پر ان کے حجت ہونا دلیل نہیں، چونکہ یہ ہے۔ کیوں؟ اگر ایسا ہوتا تو پھر ہم مطلق ظن کی حجیت کے قائل ہو جاتے، لیکن ہم فقط انسداد باب العلم کو معیار نہیں بناتے۔ آگے شیخ اعظم فرماتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ظن دو قسم کے ہیں، ایک کے ظن کی ہم ایک کی حجیت کے قائل ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ظن خاص، اور ایک کی حجیت کے قائل نہیں ہیں جس کو کہتے ہیں ظن مطلق۔
اب ذرا یہاں پر درمیان میں فرماتے ہیں ان دونوں کے معنی کو ذرا سمجھ لو کہ جب ہم کہتے ہیں ظن مطلق تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے، جب کہتے ہیں ظن خاص اس سے مراد کیا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں والمراد بالظن المطلق، جب ہم کہتے ہیں کہ ظن مطلق کا مطلب ہے ما ثبت اعتبارہ، کہ جس ظن کا معتبر ہونا حجت ہونا فقط انسداد باب علم سے ثابت ہو، ٹھیک ہے جی، اور وہ بھی احکام شرعیہ میں۔ دو لفظ ہیں میری جان، ان کو غور سے، یعنی گویا ظن مطلق کے معتبر ہونے پر سوائے انسداد باب علم کے اور کوئی دلیل ہی نہ ہو، ایک، اور دوسرا وہ بھی فقط احکام شرعیہ میں، دیگر احکام عرفیہ وغیرہ میں وہ بات وہاں پہ بات نہیں ہے۔ تو ظن مطلق کا تعلق، پوری توجہ، فقط احکام شرعیہ اور دلیل اس پر سوائے انسداد باب علم کے اور کوئی نہ ہو، اس ظن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ظن مطلق۔ لیکن والمراد بظن الخاص، لیکن ظن خاص سے کیا مراد ہے؟ ما ثبت اعتبارہ، جس کی حجیت ثابت ہو چاہے زمانہ انفتاح باب علم کا بھی کیوں نہ ہو، وہ پھر بھی حجت ہو، اور انسداد باب علم کے علاوہ کوئی اور دلیل قاطع اس کی حجیت پر دلالت کر رہی ہو۔ لا لاجل الاضطرار الی اعتبار مطلق ظن، نہ یہ کہ چونکہ باب العلم منسد ہے اور ہم اس ظن مطلق کے معتبر ہونے کی یا اس کی حجیت پر کہ ہم مجبور ہیں کہ اس پر عمل کریں، فرماتے نہ یہ وجہ نہیں، بلکہ مستقل دلیل اس کی حجیت پر دلالت کر رہی ہو، چاہے علم متعذر نہ بھی ہو، چاہے باب العلم منسد نہ بھی ہو، انفتاح باب العلم کا زمانہ بھی کیوں نہ ہو، وہ پھر بھی حجت ہو، اس ظن کو ظن خاص کہتے ہیں۔ اب یہ بات ختم ہو گئی۔ وکیف کان، بہرحال یہ بات ختم ہو گیا، آگے فرماتے ہیں فاستدلوا علی اعتبار قول اللغویین، جو حضرات قول لغوی کو من باب ظن الخاص حجت سمجھتے ہیں، جو کہتے ہیں قول لغوی حجت ہے، ان کی دلیلیں کیا ہیں؟ توجہ آگا۔ نمبر 1 باتفاق العلماء، یعنی علماء کا اجماع ہے۔ نمبر 2 بل جمیع العقلاء، بلکہ سیرت عقلاء بھی یہی ہے، کیا؟ علی الرجوع الیہم، چاہے وہ فقہا ہوں چاہے وہ عقلاء ہوں، سارے لغویوں کے قول کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ہمیشہ جس کو مشکل پیش آتی ہے معنی سمجھنے میں، فوراً وہ کوئی نہ کوئی ڈکشنری کھولتا ہے۔ اچھا، کس میں؟ فی استعلام اللغات، یعنی لغات کا علم کہ کون سا لفظ کس معنی کے لیے وضع ہوا، والاستشہاد باقوالہم فی مقام الاحتجاج، اور جہاں دلیل دینی ہو اور دلیل پر کوئی شاہد لانا ہو تو شاہد بھی اسی قول ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں آگا پیچھے ہم نے یہ بہت سارے لے آتے ہیں نا کہ اساس البلاغہ والے نے یہ کہا اور زمخشری نے یہ کہا اور مصباح المنیر والے نے یہ کہا الی آخری۔ وَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ أَحَدٌ عَلَىٰ أَحَدٍ، کوئی بھی شخص اس کا منکر نہیں ہے، سارے یہی کہتے ہیں، چاہے وہ علماء ہوں فقہا ہوں کوئی بھی ہو، ہمیشہ وہ انہی کی طرف لغویوں کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ وقد حُکِیَ عن السید رحمہ اللہ فی بعض کلماتہ، اور غالباً شیخ سید مرتضیٰ رحمۃ اللہ نے دعوی اجماع کیا، کیا دعوی الاجماع علی ذالک، کہ سید نے حجیت قول لغوی پر دعوی اجماع کیا ہے۔ بل ظاہر و کلام ہی علماء کی، بلکہ بعد نے کہا ہے کہ سید تو فرماتے ہیں کہ اس پر نہ فقط اجماع علماء امامیہ بلکہ اتفاق مسلمین ہے، یعنی حتیٰ کہ بعد نے کہا ہے کہ سید مرتضیٰ فرماتے ہیں حجیت قول لغوی فقط امامیہ میں مجمع علیہ نہیں بلکہ یہ عند المسلمین متفقن علیہ ہے، یعنی عامہ خاصہ سارے اس پر متفق ہیں۔ ختم ہوگی بات۔ اب ساتھ ساتھ چلنا، یعنی اتفاق علماء اور سیرت عقلاء کے یہ سارے اہل لغت کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ قال الفاضل السبزواری، محقق سبزواری رحمۃ اللہ علیہ،
اس بحث حجیت قول لغوی میں وہ یوں فرماتے ہیں. اچھا، محقق سبزواری نے کیا فرمایا؟ وہ فرماتے ہیں صحت المراجعۃ الی اصحاب الصناعات البارزین فی صنعتہم البارعین فی فنہم. وہ علماء اصحاب الصناعت جو صاحب صنعت، کیا مطلب؟ یعنی جو اپنے اپنے شعبہ میں اپنے اپنے فن میں ماہر ہیں، دقیق ہیں. سمجھ آئیے نا جی؟ یعنی مقصد کیا کہ بیماری ہو تو ڈاکٹر کی طرف رجوع کرنا، کوئی سائنس کا مسئلہ ہو تو سائنسدان کی طرف رجوع کرنا. اچھا، اس کے بعد کوئی فقہی مسئلہ ہو تو فقیہ کی طرف رجوع کرنا. اس کے بعد بلڈنگ بنانی ہے تو ایک انجینئر کی طرف، کاریگر کی طرف جانا. اگر کوئی لکڑی کام ہے تو لکڑی والے کی رجوع کرنا. جو بھی اپنے فن میں آگے ہے فی مختص بصنعاتہم، یعنی جو بندہ جس صنعت و عرفت کے ساتھ مختص ہے اور اس میں البارعین بڑے ماہر ہیں، لوگ ہمیشہ ان کی طرف رجوع کرتے ہیں. اس رجوع کا صحیح ہونا اتفق علیہ العقلاء فی کل عصر، ہر زمانے اور کے لوگ عقلاء عالم ہر زمانے اور حق وقت کے اس پر متفق ہیں. یہ تو لفظی ترجمہ ہو گیا، یعنی مرادی ترجمہ ایک سطر بنے گی کہ ایک محقق سبزواری فرماتے ہیں سیرت عقلاء فی کل زمان، یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہر فن کے ماہر کی طرف اس فن سے مربوط کام میں رجوع کرتے ہیں. تو لہٰذا لفظ کا معنی سمجھنا ہے تو اس فن کے ماہر لغوی ہوتے ہیں. لغوی نے بتانا ہے کہ کون سا لفظ کس معنی کے لیے وضع ہوا. سمجھا کی بات کی؟ یہ ہوگی ان کی دلیل. سمجھا گیا جان؟ تو آپ یوں کہیں گے گویا شیخ اعظم یہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ جو مشہور حجیت قول لغوی قائل ہیں وہ اس پر دلیل دیتے ہیں. کون سی؟ ایک اجماع اور دوسری سیرت عقلاء. وفی ہے لیکن شیخ اعظم، توجہ آقا جان، شیخ اعظم اس دلیل کو قبول کہ یہ جو آپ نے کہا ہے کہ اجماع ہے اس بات پر کہ علماء ہمیشہ کیا کرتے ہیں، وہ قول لغوی کو معتبر سمجھتے ہیں، اس کو اہم سمجھتے ہیں. فرماتے ہیں ان المتیقن من الاتفاق علیہ، جو قدر متیقن ہے کہ جس پر تمام عقلاء اور علماء متفق ہیں، وہ ہے الرجوع الیہم، کہ فقہا اس وقت ان اہل لغت کی طرف رجوع کرتے ہیں ما اجتماع شرائط شہادات، کہ جب اس میں شرائط شہادت موجود ہوں. ذرا لطف لینا ہے، یہاں ایک باریک نکتہ ہے اور آپ متوجہ رہیں. جب کوئی فقیہ، لطف لینا ہے، کسی لغوی کی طرف رجوع کرتا ہے کسی لفظ کے معنی کو سمجھنے کے لیے، توجہ آقا جان، تو وہ اس لغوی کی طرف من حیث اللغوی رجوع نہیں کرتا بلکہ من حیث الشاہد رجوع کرتا ہے. بہت پیاری بات ہے. شاہد کیا مطلب؟ چونکہ اس کو ایک بات کے لیے شہادت چاہیے تو شہادت کے لیے شاہد، تو اب شاہد چاہیے، یہ اور بات ہے. اور اس لحاظ سے کہ وہ من حیث اللغوی، اب اس بات غور کرنا ہے دقیق، کیا اگر وہ لغوی کو من حیث اللغوی کہے گا، لے گا، اہمیت دے گا، تو اس میں پھر شہادت والی شرائط نہیں ہونی چاہیے. کون سی؟ کہ وہ شاہد عادل ہونی چاہیے، وہ دو ہونے چاہیے، شہادت حصی ہونی چاہیے، پھر یہ معتبر نہیں ہوگی. بس اتنا کافی ہے، چونکہ وہ لغوی ہے کہہ دیا، بس یہی کافی ہے. شیخ فرماتے ہیں علماء ان لغویوں کی طرف من حیث اللغوی رجوع نہیں کرتے بلکہ وہ ان کی طرف رجوع کرتے ہیں من حیث الشاہد، اور پھر اس میں شہادت والی شرائط وہ کیا ہیں؟ عادل ہونا چاہیے، دو ہونے چاہیے، اور شہادت حصی. او کتاب و شہادت علوم میں آپ نے تفصیل سے پڑھی ہے، غور کرو آگا.
ان المتیقن من ھذا الاتفاق، یہ جو اتفاق علماء کا اجماع ہے کہ اجماع کے ہمیشہ وہ لوگ بھی رجوع کرتے ہیں، یہ اجماع ہے الرجوع الیہم ما اجتماع شرائط شہادہ، اجماع ہے کہ جب ان میں شرائط شہادت کیا من العادات کے دو ہونے چاہیے، والعدالت اور عادل ہونے چاہیے، وہ نہ عدالت، اور ان کی شہادت وہ حصی ہونی چاہیے، وہ اس بنیاد پر ان کی طرف رجوع کرتے ہیں، لا مطلقہ نہیں کہ وہ عادل ہو یا نہ ہو، دو ہوں یا نہ ہوں، حصی ہو یا نہ ہو، نہ مطلقاً ان کی طرف علماء رجوع نہیں کرتے۔ یہ لفظی ترجمہ ہے، مرادی ترجمہ ایک سطر آپ یوں لکھیں کیا کہ علماء لغویین کی طرف لغوی من حیث لغوی رجوع نہیں کرتے، بلکہ اس کے رجوع کرتے ہیں من حیث شاہد، اس لیے پھر اس میں وہ شہادت والی شرائط کو بھی معیار بناتے ہیں۔ یہ بات ختم۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، اب دیکھیں علماء کیا کرتے ہیں کہ ان اکثر علمائنا علی اعتبار العدالت فی من یرجع الیہ من اہل الرجال، بہت لطف کہ علماء کرام جب کسی راوی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو جو علماء اہل وہ علم رجال ہیں تو وہ وہاں پر کیا کہتے ہیں کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ فلاں راوی ٹھیک ہے، اس میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ بندہ خود عادل ہے یا، یعنی عدالت کو معیار کہ جب کوئی اہل رجال میں سے عادل کہے کہ فلاں راوی ٹھیک ہے تو اس کی بات مانتے ہیں، ہر ماہر فن علم کی بات نہیں مانتے، یہ معیار بناتے ہیں۔ اچھا، بل وبعضهم علی اعتبار التعدد، بلکہ بعض علماء کہتے ہیں اگر علم رجال کا بڑا ماہر ہے، عادل ہے، لیکن ایک ہے، وہ پھر بھی کافی نہیں سمجھتے، بلکہ ماہرین علم رجال میں سے دو ہونے چاہیے جو کسی راوی کے بارے میں شہادت دیں۔ تو اس کا مطلب ہے معیار کیا ہو گیا؟ وہ رجوع کرتے ہیں من حیث شاہد، اور اس لیے وہ شاہد کی شرائط میں سکتے ہیں۔ وظاہر اتفاقہم، اور آپ دیکھیں ایک اور مسئلہ بڑا مشہور مسئلہ ہے، اشتراط التعدد والعدالہ فی اہل الخبرۃ فی مسئلہ تکمیم، اگر ایک معاملہ ہوا، معاملہ فاسد ہو گیا یا کوئی غبن ہو گیا، کچھ ہو گیا، اور ہم نے اس شے کی قیمت لگوانی ہو، کتاب المتاجر میں بڑے شاہد آتے ہیں، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ اس کی قیمت لگوائی جائے اہل خبرہ سے، تو وہاں بھی علماء کیا کہتے ہیں، وہ اہل خبرہ ایک نہیں دو ہونے چاہیے اور دونوں عادل ہونے چاہیے، تو پس اس اہل خبرہ کی طرف من حیث اہل خبرہ جو نہیں کرتے بلکہ من حیث شاہد کہ دو بندے کہہ رہے ہیں دونوں عادل ہیں کہ اس کی اصل قیمت یہ بنتی ہے، تو پس معیار شہادت ہے۔ خوب، ایک اور دوسرا ہمارا اشکال یہ ہے کہ لا یعرف الحقیقت عن المجال بمجرد قول لغوی، جناب اگر ایک منجد والے نے، کسی بھی لغت ڈکشنری والے نے لکھ دیا کہ یہ لفظ اس معنی کے لیے ہے، تو اس سے یہ کنفرم نہیں ہوتا کہ وہی معنی ہی اس کا حقیقی ہے مجازی۔ لطف لینا، کیا اہل لغت کا کام یہ بتانا ہے کہ یہ لفظ کس کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے، کہاں حقیقت کہاں مجاز، یہ لوگ یہ کام شاباش۔ لا یعرف الحقیقت من المجال بمجرد القول، کیا اگر ایک صاحب کے مطلب لغت کے بارے میں ایک نے لکھ دیا کہ اس لفظ کا یہ معنی ہے، تو قطعاً اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہی معنی حقیقی ہوگا، وہ مجازی نہیں ہوگا۔ اہل لغت کا کام ہے یہ بتانا کہ یہ لفظ کہاں کہاں استعمال ہوتے ہیں، حقیقت اور مجاز ان سے نہیں۔ کما اعترف ابی المستدل فی بعض کلمات، خود فاضل سبزواری بھی اس بات کو قبول کرتا ہے، پس فلا ينفع فی تشخیص الظواہر، لہذا پوری بات، لہذا اوقلاء عالم کا، فقہا کا ان صاحب فنون کی طرف یا اہل لغت کی طرف رجوع کرنا کہ الفاظ کے معنی کو سمجھنے کے لیے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ حتماً قول لغوی سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ لفظ اسی معنی میں ہی ظہور رکھتا ہے، ایسا
نہیں ہے۔ پھر آپ خود کیا کہتے ہیں وہ انشاءاللہ کل علیحدہ پڑھیں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلِ محمد۔